مصر اور شام نے مل کر اسرائیل پر حملہ کیا، لیکن حملے سے کئی مہینہ قبل ایک بہت بڑی پلاننگ کی گئی۔ جب جنگ چھڑی تو امریکہ نے اسرائیل کو $2.2 بلین کے ہتھیار ایئر لفٹ کروائے، جس پہ شاہ فیصل بہت غصہ ہو گئے۔ اور اس وقت سعودی عرب دنیا کا سب سے بڑا تیل برآمد کنندہ تھا، مطلب امریکہ پہ مکمل امبارگو لگا دو۔ جو تیل $3 فی بیرل کا ملنا تھا وہ $12 تک چلا گیا۔ یورپ میں لمبی قطاریں لگ گئی، پیٹرول پمپس پر عوام خوار ہو گئی، اور امریکہ کو اس بات کا اندازہ ہوا کہ سعودی عرب ایک بہت بڑی طاقت بن سکتا ہے۔ اور اس کے بعد اس نے 1973 کے بحران کے بعد امریکہ نے ایک بہت بڑا سبق لیا۔ اس نے پیٹرول کی پیداوار بڑھائی، اپنے پاس ذخیرہ کرنا شروع کیا، اور آج وہ دن آ گیا ہے کہ اس وقت آئل کی سب سے بڑی سپر پاور امریکہ بنا ہوا ہے۔ امریکہ نے اس معاملے سے سیکھا، لیکن وہیں پاکستان ان سب غلطیوں سے نہیں سیکھ پایا۔ ہمارے اندرونی معاملات نے ہمیں اس قدر خراب کر دیا کہ ہم آج بھی اسی نہج پر کھڑے ہیں جہاں 1973 میں کھڑے تھے۔ جہاں حکومت پاکستان کو سبسڈی دینی چاہیے، حکومت پاکستان عوام کو مزید پریشان کرتی ہے اور ان پر پیٹرول بم گراتی ہے۔ تیل بحران کے 5 ماہ بعد یعنی 1975 کو شاہ فیصل کے بھتیجے نے ان کو ریاض میں گولی مار کر قتل کر دیا، اور اس کے بعد سے کوئی مسلمان رہنما ایسا نہیں اٹھا جو ویسٹ کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کر سکے۔ اور ماہرین کا کہنا ہے کہ جو پیٹرول اس وقت $322 فی لیٹر پہنچا ہوا ہے، وہ 400 سے 500 لیٹر بھی پہنچے گا۔ جنگ جاری ہے اسرائیل اور ایران میں، لیکن افراتفری مچی ہے پاکستان میں۔ پیٹرول پمپس پر گاڑیوں کی لمبی قطاریں، نفسا نفسی کا ماحول۔ تہران جہاں پر اسرائیلی بمباری کی جا رہی ہے وہاں اتنا تماشا نہیں بنا، لیکن پاکستان میں ایک الگ ہی منظر دیکھنے کو ملا۔ ایسا کیوں ہوا بتائیں گے آپ کو اسی ویڈیو کے اندر۔ کہانی شروع ہوتی ہے 6 مارچ کی رات کو، جب حکومت پاکستان نے ایک بڑا اعلان کیا۔ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں 55 روپے کا تاریخی اضافہ کر دیا۔ اور پھر کیا تھا؟ پاکستانی عوام جو کیوس کریٹ کرنے میں ماہر ہے، جو پینک ہونے میں ماہر ہے، اس نے پیٹرول پمپس کا رخ کیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے پیٹرول پمپس پر گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئی۔ ہر شخص نے ٹینک فل کروائی کیونکہ سستا پیٹرول مل رہا تھا۔ کسی کے ہاتھ میں کنستر آیا تو کسی نے بوتل پکڑی، اور جس کو جہاں سے پیٹرول ملا اس نے اپنے پاس ذخیرہ کر دیا۔ جو ذخیرہ 28 دن کا تھا وہ کم ہوتا گیا۔ ماہرین یہ بتاتے ہیں کہ حکومت پاکستان نے IMF کے دباؤ میں آ کر یہ بڑا فیصلہ کیا، اور جو پیٹرول ذخیرہ تھا اس کو مہنگا بیچ کر کروڑوں روپے کمائے۔ خیر یہ اسٹیٹ پالیسی ہے، لیکن اس کا سب سے بڑا ذمہ دار ویسٹ ہے، اور مشرق وسطیٰ میں جاری جنگ ہے۔ آپ اس وقت دیکھ رہے ہوں گے کہ اس وقت مسلم ممالک امریکہ اور اسرائیل کے اعلی کار بنے ہوئے ہیں، لیکن کیا کبھی ایسا بھی وقت آیا تھا کہ مسلمانوں نے ویسٹ کی دوڑیں لگا دی تھیں اور پیٹرول راتوں رات بڑھ گیا تھا؟ جی بالکل ایسا وقت آیا تھا۔ اس کے لیے آپ کو تاریخی پس منظر میں جانا پڑے گا۔ بات ہے 1967 کی، جب 6 دن کی جنگ چھڑی اسرائیل، سیریا، مصر کے درمیان، اور اس میں شام بھی شامل تھا۔ اس جنگ میں اسرائیل نے مصر سے صحرائے سینا کا پورا علاقہ اور سوئس کنال کا مشرقی کنارہ چھین لیا، ساتھ ہی سیریا سے گولان ہائٹس پر بھی قبضہ کر لیا۔ عرب ممالک خاص طور پہ مصر اور شام یہ علاقے واپس چاہتے تھے۔ پھر دن آیا 6 اکتوبر 1973 کا، اور دن تھا یوم کپور، جو اسرائیلیوں کا مقدس دن کہلاتا ہے۔ اس دن اسرائیلی کوئی کام نہیں کرتے، کوئی ڈیوٹی نہیں کرتے، صرف اور صرف عبادت کرتے ہیں، اور یہی سب سے بہترین وقت تھا اسرائیل پر حملہ کرنے کا۔ مصر اور شام نے مل کر اسرائیل پر حملہ کیا، لیکن حملے سے کئی مہینہ قبل ایک بہت بڑی پلاننگ کی گئی۔ مصر کے صدر انور سادات نے ریاض کے شاہ فیصل سے ملاقات کی، اور ان کو اس بات پر آمادہ کیا کہ آپ کے پاس ایک بہت بڑا ہتھیار ہے، اگر آپ نے اس کا استعمال کیا تو آپ امریکہ کو اپنے پہروں پر لا سکتے ہیں۔ اور وہ ہتھیار تھا تیل کا ہتھیار، مطلب امریکہ پہ مکمل امبارگو لگا دو۔ اس بات پر شاہ فیصل نے رضامندی ظاہر کی، اور انہوں نے کہا کہ اگر امریکہ اسرائیل کی مدد کرے گا تو سعودیہ پورے ویسٹ کا، یورپ کا تیل بند کر دے گا۔ اور بالکل ویسا ہی ہوا۔ جب جنگ چھڑی تو امریکہ نے اسرائیل کو $2.2 بلین کے ہتھیار ایئر لفٹ کروائے، جس پہ شاہ فیصل بہت غصہ ہو گئے کہ امریکہ نے ہمیشہ کی طرح اب کی بار بھی امن کا معاہدہ کر کے اس سے پیچھے ہٹ گیا، کیونکہ شاہ فیصل کو اس بات پر غصہ آیا، اور ان کو یہ لگا کہ امریکہ نے دھوکہ دیا۔ اور پھر کیا تھا؟ 19 اکتوبر کو شاہ فیصل نے ایک بڑا اعلان کیا، اپنے مشیروں سے مشورہ کرتے ہوئے پورے ویسٹ پر مکمل امبارگو لگا دیا۔ اور اس وقت سعودی عرب دنیا کا سب سے بڑا تیل برآمد کنندہ تھا، تو ان کی بات اثر رکھتی تھی، اور بالکل ویسا ہی ہوا۔ جو تیل $3 فی بیرل کا ملنا تھا وہ $12 تک چلا گیا۔ یورپ میں لمبی قطاریں لگ گئی، پیٹرول پمپس پر عوام خوار ہو گئی، پریشان ہو گئی، انفلیشن بڑھی، معیشت بیٹھ گئی، اور امریکہ کو اس بات کا اندازہ ہوا کہ سعودی عرب ایک بہت بڑی طاقت بن سکتا ہے۔ اور اس کے بعد اس نے پورے خطے میں
یا تو جو ان کے خلاف تھے ان کو ختم کرنا شروع کیا اور جو ان کے ساتھ تھے ان کو کسی نہ کسی طریقے سے فیسیلیٹیٹ کرنا شروع کر دیا. اور اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ اس طریقے سے انہوں نے مسلمان ممالک کو ایک دوسرے سے دور کر دیا. اور اس وقت جو سب سے بڑی پریشانی وہ یہی ہے کہ مسلمان ممالک ایک دوسرے سے بالکل جدا ہیں. 1973 کے بحران کے بعد امریکہ نے ایک بہت بڑا سبق لیا. اس نے پیٹرول کی پیداوار بڑھائی. اس کو معلوم تھا کہ جیسے اب کی بار ہمیں بلیک میل کیا گیا ہے, تاریخ میں ایسا وقت پھر آ سکتا ہے کہ ہمیں سعودی عرب یا مڈل ایسٹ بلیک میل کرے. اس نے پیٹرول کی پیداوار بڑھاتے ہوئے اپنے پاس ذخیرہ کرنا شروع کیا. اور آج وہ دن آ گیا ہے کہ اس وقت آئل کی سب سے بڑی سپر پاور امریکہ بنا ہوا ہے. 1973 میں وہ کمزور تھا. اس وقت امریکہ کے پاس 415 ملین بیرل موجود ہے جو کسی بھی بحران میں استعمال کر سکتا ہے. امریکہ نے اس معاملے سے سیکھا, لیکن وہیں پاکستان ان سب غلطیوں سے نہیں سیکھ پایا. میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ امریکہ اور پاکستان کا کوئی مقابلہ ہے, میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ پاکستان اور مڈل ایسٹ کا کوئی مقابلہ ہے, بالکل نہیں. لیکن پاکستان ایک بہتر حکمت عملی کے ساتھ آ سکتا تھا, لیکن ہمارے اندرونی معاملات نے ہمیں اس قدر خراب کر دیا کہ ہم آج بھی اسی نہج پر کھڑے ہیں جہاں 1973 میں کھڑے تھے, جہاں اس سے پہلے کھڑے تھے, یا شاید اس سے بھی زیادہ برے حالات میں ہیں کہ جہاں حکومت پاکستان کو سبسڈی دینی چاہیے وہاں حکومت پاکستان عوام کو مزید پریشان کرتی ہے اور ان پر پیٹرول بم گراتی ہے. اور ماہرین کا کہنا ہے کہ جو پیٹرول اس وقت 322 روپے فی لیٹر پہنچا ہوا ہے وہ 400 سے 500 لیٹر بھی پہنچے گا. اب دیکھتے ہیں کہ حالات کیا ہوں گے. تیل بحران کے 5 ماہ بعد یعنی 1975 کو شاہ فیصل کے بھتیجے نے ان کو ریاض میں گولی مار کر قتل کر دیا. اور اس کے بعد سے کوئی مسلمان رہنما ایسا نہیں اٹھا, کوئی ایسا مسلمان لیڈر نظر نہیں آیا جو ویسٹ کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کر سکے. اور اس کے بعد مسلمان تتر بتر ہی نظر آئے.